صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا مختصر سا وقت بھی بچا ہے, 15 منٹ میرے اور آپ کے بیچ ہے, 14-15 منٹ, اس میں کتنی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. میں صرف چند گوشے فضیلت حسنین کے آپ کے سامنے رکھوں. قرآن کی آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. جب نبی کے امتی نبی کے نام پر اللہ کے دین پر اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائیں, ان کو خدا کھلاتا پلاتا ہے, پھر انبیاء کو بدرجہ اولا کھلاتا ہے, ان سے بھی زیادہ زندگی رکھنے والا ہے. سبحان اللہ, یہ عقیدہ ہے سنت قرآن حدیث کی روشنی میں. میرے دوستوں بزرگوں, یہ خطبہ جو ابھی میں دے رہا ہوں یہ سنت ہے دینا, خطبہ دینا سنت ہے, تقریر کرنا سنت رسول ہے, اور تقریر کو سننا یہ سنت صحابہ کرام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ بھی اجر کے مستحق ہو رہے ہیں, میں بھی اجر کا مستحق ہو رہا ہوں. میں سنت رسول ادا کر رہا ہوں, آپ سنت صحابہ ادا کر رہے ہیں. یہ دستور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا, اور قیامت تک الحمدللہ یہ رائج رہے گا. جب تک قیامت آتی, جب تک ایک ایک کلمہ وہ بھی باقی رہتا زمین پر, خطبہ بھی ہوتا رہے گا, خطبہ سننے والوں کو بھی خدا پیدا فرماتا رہے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مولویوں کی گفتگو خطبے کو نہیں سننا ہے, ظاہر سی بات ہے تمہارا مقدر نہیں ہے, کیونکہ یہ سنت صحابہ ہے. یہ صدیق کا ماننے والا, صدیق کا چاہنے والا سن سکتا ہے, عمر کا چاہنے والا سن سکتا ہے, عثمان ذو النورین کا چاہنے والا سن سکتا ہے, مولا کائنات کا چاہنے والا سن سکتا ہے, صحابہ کا عاشق اور ان کے طریقے پر چلنے والا سن سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو صحابہ نے کیا ہے, اور یہ تقریر وہ عمل ہے جو نبی کائنات نے کیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, سرکار مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. ابھی مانو میں خطبہ دوں, جو خطبہ پڑھوں گا میں عربی میں وہ خطبہ دے رہا ہوں, اتنے میں اگر بچہ میرا آ جائے, بتائیے میں خطبہ چھوڑ کر بچے کو اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں. خطبہ جب ہو رہا ہو تو کوئی بات نہیں کر سکتا, خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے. لیکن میرے پھر خطبہ عام مولوی کا نہیں, خطبہ رسول پاک دے رہے ہیں. کیا تو سبحان اللہ, مقتدی عام نہیں, مقتدی صحابہ کرام ہے. مسجد بھی کوئی عام نہیں, مسجد نبوی ہے, جہاں ایک نماز پڑھی جائے اللہ رب العزت 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس مسجد نبوی میں میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں, اتنے میں حسنین کریمین آئے, دونوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے, چھوٹے بچے بالکل. وہ آئے اور دروازے سے اندر جو داخل ہوئے. بچہ کیا کرتا ہے چھوٹا, جو جب ابھی تھوڑا تھوڑا چلنے لگتا ہے, وہ کبھی گرتا ہے اٹھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے. اس طرح دونوں آ رہے ہیں. حدیث کے اندر ہے, کوئی کہانی قصہ نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں, صحیح احادیث کے کتب کے اندر یہ موجود ہے, تحریر کیا ہوا ہے. صحابہ کرام کا پورا مجمع گواہ ہے, کوئی ایک دو راوی نہیں. مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. ابھی کوئی یہاں آ جائے, کوئی واقعہ پیش ہو تو آپ سب اس کے گواہ بن جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں, تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود ہیں. دونوں بچے آ رہے ہیں, حسنین کریمین, بڑے بھائی حسن بھی حسین بھی, گرتے آ رہے ہیں, پھر اٹھتے پھر گرتے. میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ, رب کی حمد بیان کر رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جو ان کو دیکھا فوراً خطبہ چھوڑا, منبر سے اترے اور دونوں کو اٹھایا اور چوما. کہہ دو سبحان اللہ. اتنی محبت حسنین کریمین سے. پھر نماز بھی ہو گئی. کہہ دو سبحان اللہ, خطبہ بھی ہو گیا. میرے دوستوں بزرگوں, اتنی فضیلت حسنین کی ہے, سرکار اتنی محبت کر رہے ہیں حسنین سے. تو بتائیے, جب اتنی محبت حسنین سے کی گئی, پھر کربلا کے میدان میں جب ان پر ظلم کیا یزیدیوں نے, تو بتائیے پھر یزیدیوں سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ میرے دوستوں, لیکن یہ ایک امتحان تھا. سرکار نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی, اسی دن بشارت دی تھی کہ ایک میرے نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا, اور دوسرا میرا نواسا کربلا کی میدان میں جائے گا, وہاں جا کر جامع شہادت حاصل کرے گا, اور قیامت تک کے میری امت کے اور میری امت کے لیے دین کو بچا لے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, توجہ کریں, ایک فضیلت ہے. پھر دوسری فضیلت, پھر نماز میں سرکار نے سجدے میں سر رکھا, اور نماز کا سب سے
کاندھے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے بھی پریکٹیکل کیا ہوگا جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، آپ سے پیلا ماشاءاللہ فیشن بن گیا، نماز تو لوگ پڑھتے ہی۔ پہلے ہمارے بزرگ جو پڑھا کرتے تھے ہم گھر میں، ہم لوگ حرکتیں ہی چھوٹی کرتے تھے، دیکھتے بھی تھے چھوٹوں کو کہ کیا ہے جب نماز پڑھنے گیا۔ آج بھی اگر ماں نماز پڑھے کئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں، اور جناب والا کیا ہوتا ہے کہ بچہ آ کر کے کاندھے پر سوار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں حسنے حضرت امام حسین آئے اور کاندھے پر سوار ہو گئے، نبی نے سر سجدے میں رکھا ہوا، رب کی عبادت سبحان ربی الاعلیٰ، پتہ چل گیا میرے نبی کو حسین کاندھے پر ہیں۔ عقیدہ تو واقعہ بارہا سنا ہوگا، عقیدے سے خلاصہ کلام اس سے میں دینا چاہوں گا آپ کو، عقیدہ آپ کا مضبوط کرنا چاہوں گا۔ نبی کی نماز سب سے افضل ہے، کیونکہ کائنات میں بعد خدا اگر کوئی چیز ہے، اللہ کی مخلوق میں اگر اللہ نے سب کو سب سے افضل کسی کو بنایا ہے، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی عبادت بھی سب سے افضل ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے تو عبادت کر کے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح عبادت کرو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب حضرت امام حسین کاندھے پر سوار ہے۔ سرکار نے ایک بار 3 بار تسبیح پڑھی، کم سے کم کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ 3 نہیں تو 5 نہیں تو 7، ٹھیک ہے۔ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پڑھی، 5 بار پڑھی، 7 بار پڑھی۔ حسین ابھی بھی کاندھے پر ہیں اور حضور تصور کر رہے ہیں، تسبیح بڑھا رہے ہیں کہ میں اگر اوپر سر کیا اٹھا میں تو حسین گر جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ بات عقیدہ غور کریں کہ حضور سجدے میں ہیں، نماز نبی کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نماز پڑھ رہا، کوئی عام آدمی، کوئی مولوی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، پھر بھی نبی کون سے؟ تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء کی نماز ہے، اور حسین امتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بات الگ سی ہے کہ حسین نواسے بھی ہیں، لیکن آتے حسین امتی میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام حسین نے حضور ہی کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کو امتی کا خیال آئے۔ اب حضور نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی حسین کاندھے پر ہیں، ادھر سے تسبیح رب کی ہو رہی ہے، ادھر سے خیال کیا، حسین ابھی بھی کاندھے پر ہیں۔ بڑھاتے 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 چلے گئے، 50 بار نہیں، 60 بار نہیں، 70 بار نہیں، 72 بار، کہہ دو سبحان اللہ۔ تاریخ کے اندر آیا ہے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ میرے نبی نے پڑھا۔ تب حسین نے کاندھے سے اترنے کی کوشش کی، سبحان اللہ۔ جب اترے پھر سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر حضور کو خیال نماز میں حسین کا ہو، امتی کا، نماز ہو جاتی ہے، تو امتی کو اگر نبی کا خیال آئے تو نماز کیوں نہیں ہوگی، کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلا عقیدہ یہ آپ کو دے دیا، اور دوسرا خلاصہ دے رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ 72 مرتبہ تسبیح پڑھی گئی، تو وہی تاریخ ہے، حسین نے 72 مرتبہ پڑھا کر کے کہے جناب کربو بلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کو شہید کروایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے سجدے کو بچا لیا ہے، کہ اس نماز کو بچا لیا ہے۔ جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کسی بھی مرتبہ فکر سے ہے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ اتنا سن لو میں آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ اگر حسنین سے محبت کر رہے ہو، آپ اگر اصحاب سے محبت کر رہے ہو، آپ اولیاء سے محبت کر رہے ہو، صرف یہ مطلب نہیں کہ صرف محرم آئے تو شہداء کربلا کا ذکر ہو جائے، اور غوث پاک کا مہینہ آئے تو 11ویں دے دی جائے، ان کا ذکر ہو جائے، کسی ولی کا عرس ہو جائے، صحابہ کا دن آئے تو دن منا لیا جائے، ٹھیک ہے دن مناؤ، عمل مستحب ہے، کرو گے ثواب ہے، نہیں کرو گے گنہگار نہیں ہوگے۔ یہ ان کے ساتھ عقیدت ہے کہ ان کے سارے ثواب کے لیے آپ قرآن خوانی بھی کروا رہے ہیں۔
یہ بھی اچھی بات ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ حسین آنسو بہانے سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے حسین نماز سے راضی ہوں گے، حسین جتنے اپنے ماننے والے کے کردار سے راضی ہوں گے کہ ہاں قیامت تک کے میری قربانی کو یاد رکھا ہے، یزیدیت کو فالو نہیں کیا بلکہ فسق و فجور کو دور کر کے میرے نبی کے، میرے نانا کے اس امتی نے میری شہادت کا حق ادا کر دیا ہے کہ فسق و فجور کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے، سیرت حسنین اور سیرت رسول کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ عمل کرو مسلمانوں، یہ اللہ کا منظور ہی ایسا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھی جام شہادت نوش کریں، ورنہ ایک مرتبہ اللہ نے کبھی بھی کوئی بات حسنین کی نہیں ٹالی ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ 2-3 منٹ بچے، ایک واقعہ میں شیئر کروں، زیادہ وقت اس سے وقت سے آگے نہیں جانا ہے، توجہ کریں گے۔ کیا عید کی رات تھی، مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دونوں نواسے آ گئے، سبحان اللہ، دونوں بیٹے آئے، امی جان صبح عید ہے، تمام لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ مائی فاطمہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، کہتے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جاؤ بیٹے چین سے سو جاؤ، اللہ تمہیں ضرور صبح کپڑے دے دے گا، سبحان اللہ۔ وہ چلے گئے، خوش کر دیا، دل بہلا دیا، وعدہ کر لیا، ہاتھ اٹھایا ہے، رب لم یزل تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ دے کر دعا کرتی ہوں، میں نے دونوں چھوٹے بچوں سے وعدہ کر دیا ہے تو غیب سے ان کے لباس کا انتظام فرما دے، ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ، غیب سے ان کے لباس کا انتظام فرما دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو نماز سے فارغ ہوئی، دعا سے فارغ ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دعا کر کے نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ بھائی فاطمہ نے پوچھا کون؟ فرمایا اہل بیت کا درزی آیا۔ کب بولو گے سبحان اللہ؟ اہل بیت کا درزی آیا ہوں۔ دروازہ کھلا، 2 جوڑے آ گئے، سلے سلائے ناپ ہوئی، مکمل تیار جوڑے 2 آئے، بھائی فاطمہ نے رکھ لیے، پردے ہی سے رکھ لیے۔ صبح ہوئی، دونوں کو جوڑے دے دیے گئے، دونوں نماز بیٹے خوش ہو گئے اور جوڑے پہنے اور سیدھے نانا کے پاس۔ آج کل کبھی بچوں کو زیادہ ننہال میں لگاؤ ہوتا ہے، تدیال کی بنسبت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں کیا ہوا، حضور کی بارگاہ میں گئے، بھائی فاطمہ بھی حاضر ہے، حضور نے آج جو لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، ذرا اس حدیث کو بھی سنیں گے، حدیث کوئی واقعی نہیں ہے، واقعی کی شکل میں حدیث پاک ہے، یعنی جو کام ہوا اس کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ کہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میری بھی چہیتی بیٹی فاطمہ تجھے پتہ ہے یہ جوڑے کہاں سے آئے؟ فرمایا کوئی شخص آیا تو کہہ رہا تھا اہل بیت کا درزی ہوں۔ فرمایا تمہاری دعا رب نے قبول کی، وہ جو اہل بیت کا درزی بن رہا تھا وہ جبرائیل امین سے کہہ دو سبحان اللہ، پتہ ہے جوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جوڑے اللہ نے جنت سے بھیجائے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر اڑی کر دیں جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں تو اگر جو کربلا کے میدان میں حسین ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ان کو زمین کے اندر نیست و نابود کر دے اور ہم پانی جہاں بھی پاؤں رکھے ہمارے لیے پانی عطا کر دے، نہیں، یہاں الگ انداز تھا، وہاں الگ انداز تھا۔ یہاں جو ہے ان کے ننھے پھولوں کی رضا جوئی کرنی تھی، لیکن کربلا کے میدان میں قربانی مطلوب تھی کہ میرے محبوب کے نواسے قربانی پیش کریں گے، تبھی قیامت تک ایک نظریہ حسینیت چلتا رہے گا، میرے بندے جہنم سے بچتے رہیں گے، حسینیت کے راستے کو اپنا کر کے جنت کی طرف آتے رہیں گے۔ خلاصہ کلام میں نے آپ کو دیا ہے کیونکہ وقت ہو گیا، بڑا کچھ ابھی موجود ہے، انشاءاللہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، نقد میں بھی شہداء کربلا کا ذکر کریں گے، جتنا بھی ذکر ہو نا اس ذکر سے گناہ دور ہوتے ہیں، اس ذکر سے بلائیں دور ہوتی ہیں، ان کے حسین کے ذکر کرنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ بعض بیوقوف لوگ کوئی سوچتے ہیں کہ جس نے یا حسین کا وہ خالی شیعہ ہے، ایسا میں نے جس نے یا علی کہہ دیا وہ شیعہ ہی ہے، وہ ٹھیک ہے شیعہ اپنے اعتبار سے مانے، لیکن جتنے حسین ان کے ہیں اس سے بڑھ کر حسین ہمارے ہیں، کہنا سبحان اللہ، جتنے علی ان کے اس سے بڑھ کر علی ہمارے ہیں۔ علی کا نام لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، حسین کے نام لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ
سے محبت کرتے رہنا، انشاءاللہ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، کامیابی تمہیں ملتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تم جناب پرنسپل گلزار صاحب بیمار ہیں، بیٹے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ بسم عزیز صاحب کی والدہ رخصت ہوئی تھی، اللہ ان کو بھی جمعے کی برکت سے بخش دے۔ ہم سب کے جو رخصت ہوئے اللہ سب کو بخش دے۔